چور چہرے روتے بلکتے معصوم بچے میڈیا پر نظر آ رہے ہیں، مگر اب غزہ کے النصر میڈیکل ہاسپٹل میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے، ایک اور المناک سانحے نے جنم لیا ہے کیونکہ اس ہاسپٹل میں اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں متعدد لوگوں کو زندہ دفن کیے جانے کے آثار بھی ملے ہیں، جس نے اسرائیلی بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ اجتماعی قبروں سے 300 سے زائد لاشیں ملی ہیں، مائیں اپنے جگر گوشوں کی لاشیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اجتماعی قبریں ہی نہیں بلکہ غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ لندن، نیو یارک، پیرس سمیت پوری دنیا میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری پر احتجاج جاری ہے، لیکن حکومتی سطح پر عالمی قوتوں کا ضمیر گہری نیند سوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بے شک امریکہ، برطانیہ، فرانس اسرائیل کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ پرسوں ہی امریکی سینٹ نے اسرائیل کے لیے $26 ارب کے فوجی پیکج کی منظوری دی ہے، مگر غیر معمولی بات یہ بھی ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر چین، روس اور بھارت کے بھی کان پر جوں رینگتی نظر نہیں آ رہی۔ اسرائیل کا ہاتھ روکنا تو دور کی بات ہے، فلسطینیوں کی امداد کا تاثر بھی سامنے نہیں آ رہا، بلکہ محض تشویش کا اظہار جاری ہے۔ پچھلے سال مارچ میں چین کی قیادت نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کی تھی، لیکن لگتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کی جنگی تنازع پر بظاہر چین محتاط ہے، جبکہ روس اس وقت یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں روس اور چین نے اسرائیل کی حمایت میں امریکی قراردادوں پر 2 بار ویٹو کر کے بظاہر عالمی قوت ہونے کا احساس دلایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی مندوب کا الزام ہے کہ چین اور روس کو غزہ میں جنگ بندی سے کوئی غرض نہیں، بلکہ وہ صرف امن کے لیے امریکی کوششوں کی ناکامی چاہتے ہیں۔ عالمی قوتوں کی باہمی چپقلش اپنی جگہ، حقیقت یہ ہے کہ 58 مسلم ممالک کا رد عمل بھی افسوسناک ہے۔ مسلم ممالک سے ڈری سہمی آوازیں بھی کسی حد تک خاموش ہو چکی ہیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج جاری ہے اور اس کے حلیف مغربی ممالک میں خوب احتجاج ہو رہا ہے۔ جنگ بندی کے لیے سب سے بڑا مظاہرہ لندن کی سڑکوں پر دیکھا گیا، جبکہ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ 8 دن سے غزہ یکجہتی کیمپ لگا کر احتجاج کر رہے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے پاکستانی اور بھارتی اسٹوڈنٹس اردو زبان میں نعرے لگا رہے ہیں۔ امریکہ کی متعدد دیگر بڑی یونیورسٹیز کے طلبہ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور جس کے بعد ییل یونیورسٹی، بروکلن انسٹیٹیوٹ سمیت تقریباً 4 یونیورسٹیز میں ریگولر کلاسز بند کر دی گئی ہیں اور اب وہ ورچوئل کلاسز ہو رہی ہیں۔ 200 سے زائد مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ اس ماہ کی ایک اہم پیش رفت لندن سے سامنے آئی، جہاں پر برطانوی سپریم کورٹ کے 9 سابق ججز سمیت 600 سے زائد وکلاء نے برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے نام خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی کا مطلب اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جاری نسل کشی کا حصہ بننا ہے۔ غزہ میں جاری ظلم اور بربریت اور اس حوالے سے عالمی طاقتوں کا رد عمل، پوری دنیا کا رد عمل اور مسلمان ممالک کا رد عمل، تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مشاہد حسین سید، ایگزیکٹو ممبر لیگ آف پارلیمنٹس ہے فار القدس، جو کہ استنبول میں ایک بڑی وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں مشاہد حسین سید صاحب۔ مشاہد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جس انداز کا جو غزہ میں ہوا ہے، جس انداز کی نسل کشی ہوئی ہے، حالیہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں شاید اس کی حالیہ کہیں پہ اس جیسی مثال نہیں ملتی، مگر اس کی بھی مثال نہیں ملتی کہ پوری دنیا، لٹرلی پوری دنیا جو ہے اس پورے معاملے پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم۔ میں اس وقت استنبول میں ہوں، ترکی میں ہوں، اور کل انشاءاللہ صدر اردوغان اور ترکش پارلیمنٹ ایک بہت بڑی عالمی کانفرنس بلا رہے ہیں، جس میں 70 ممالک کے 400 سیاسی لیڈرز، میڈیا لیڈرز اور پارلیمنٹیرینز شریک ہوں گے، اور وہ فلسطین کے موضوع پر ہے 3 دن کی کانفرنس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا رد عمل آتا ہے اس کانفرنس سے، لیکن میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ایک بہت عالمی تاریخ کا، جدید تاریخ کا ایک شرمناک سانحہ ہے، جس میں مجموعی طور پر بین الاقوامی برادری کہہ لیں اور مسلم دنیا بھی شامل ہے کہ بے حسی کا اظہار کر رہی ہے، سوائے فلسطینی قوم جو اسرائیلی بربریت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اور میں خود، چونکہ میں امریکہ 4 سال رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ ایک زمانے میں امریکی اسٹوڈنٹس کو، امریکی عوام کو، امریکی جو پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح امریکن یونیورسٹی کیمپسز، کالج کیمپسز اور اب ہائی سکولز میں بھی ہو گیا ہے، اس قسم کی شدید مزاحمت اور تنقید جو اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے، یہ شاید 50 سالوں میں ویتنام کی جنگ کے بعد اس پیمانے پر سب سے بڑی مزاحمت ہے جو اس میں امریکی عوام شامل ہیں۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر بھی کیا $26 ارب جو امریکہ نے دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل بھی تیاری کر رہا ہے ایک نئے حملے کی رفح کی طرف، جہاں کوئی 15 لاکھ
فلسطینی موجود ہیں تو ایک اور سانیہ ہونے والا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے شدید ضرورت ہے کہ کوئی نیا انیشیٹو لیا جائے, چاہے مسلمانوں کی طرف سے یا دوسرے ممالک کی طرف سے. لیکن مشاہد صاحب اگر ہم نے دیکھا تو ہم یہ دیکھیں تو ٹھیک ہے, امریکہ تو شانہ بشانہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ, برطانیہ کھڑا ہے, فرانس کھڑا ہے, اور یہ تمام چیزیں تو اس کے ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. لیکن باقی دنیا جو کہ امریکہ کے کیمپ میں نہیں ہے, چین ہے, روس ہے, چاہے بھارت ہے جو کہ کہتا تھا کہ روایتی طور پہ کہ اس کا ایک فلسطینیوں کے ساتھ لگاؤ تھا یاسر عرفات وغیرہ کے معاملے میں, یہ پوری دنیا کی جو بڑی بڑی قوتیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں سرکاری سطح پر, وہاں پہ جو خاموشی دیکھنے میں آ رہی ہے, آبویسلی ہمیں اس میں پوری جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا. یہ بہت ہی ایک تقریباً ناقابل یقین صورتحال ہے. یہ آپ نے, میں اتفاق کرتا ہوں, اس میں جو بڑی طاقتیں بھی ہیں جو امریکن کیمپ کے ساتھ نہیں ہیں, ان کا بھی وہ کردار نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے سکیل پر جو سانیہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ انسانیت کا قتل ہے, ایک جرم ہے انسانیت کے خلاف, UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. اور امریکہ تو مغرب ایک طرف, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے دوسرے تنقید بھی کرتے ہیں, ان کا بھی کردار جو ہے وہ اتنا زبردست یا مثبت نہیں رہا جو ہونا چاہیے بشمول ہمارے مسلمان ممالک کا. تو اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی انیشیٹو لیا جائے اور یہ بے حسی کا خاتمہ کیا جائے. اور ہم امید رکھ رہے ہیں کہ یہ صدر اردوغان نے جو کانفرنس بلائی ہے فلسطین کے حوالے سے, یہ پہلی عالمی کانفرنس ہے جب سے یہ قتل عام شروع ہوا ہے. ترکی نے آرگنائز کی ہے کل, ان کی پارلیمنٹ نے اور ان کے صدر نے, تو کوئی نہ کوئی راہ شاید نکلا ہے, اس سے کوئی انیشیٹو نکلا ہے, کم سے کم منظم طریقے سے کوئی نیا راستہ نکلے, بڑا ایک اور بڑا ختم ہو. ایک کیلس جو ہم نے رد عمل دیکھا کہ obviously اس طرح کے کانفلکٹ میں, اس قسم کے قتل عام میں تو یونائٹڈ نیشنز کا ہی کردار ہونا چاہیے, یونائٹڈ نیشنز کا ہی کردار ہوتا ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ سیز فائر کی کوشش ہے, پہلے تو امریکہ مسلسل ویٹو کرتا رہا, اس نے 3 بار ویٹو کر دی, پھر امریکہ اپنی طرف سے جو سیز فائر کی پیشکش لایا اسے چین اور رشیا نے ویٹو کر دیا. سفر تو بیچارے وہ معصوم فلسطینی کر رہے ہیں جو کہ کم از کم 40,000 اس دنیا سے جا چکے ہیں. جی بالکل, 40,000 جو شہید ہوئے ہیں, بچے اور خواتین جس میں اکثریت ہے, پھر جو 75,000 جو زخمی ہوئے ہیں. اور آپ نے ابھی وہ قبر کی بات بھی کی کہ 400 لوگوں کی لاشیں نکلی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ نہ بھولیں کہ 140 صحافی اور 160 یونائٹڈ نیشنز ورکرز جو سٹاف ہے UN کا, وہ بھی اس میں شہید ہوا ہے پچھلے 200 دن کی جو قتل عام میں. تو جو سکیل ہے یہ تو میرے خیال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ پہلا جو کام جو امریکن سٹوڈنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی امداد بند کی جائے اور سیز فائر فوری طور پر کیا جائے. کیونکہ اگر نیا حملہ اسرائیل کرتا ہے رفح پر, جو شہر ایک مصری بارڈر پر ہے, تو ادھر تو 15 لاکھ فلسطینی موجود ہیں کیمپوں میں, وہ تو بہت بڑا, اس سے بھی بڑا سانیہ ہو جائے گا. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ 200 دن کے بعد نہ حماس کی قوت, نہ حماس کی قیادت, اس کا خاتمہ ہو چکا ہے, نہ فلسطینیوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں. تو یہ بھی ان کی مزاحمت کی بھی ایک یونیک اور ایک منفرد مثال ہے عالمی تاریخ میں.